خواتین و حضرات، گجرانوالہ لٹریری فورم، میں آگے چلنے سے پہلے یہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنی ٹیم کا آپ کے ساتھ تعارف کروا دوں۔ یہ جو نوجوان ہے جو ابھی یہاں تشریف لایا، یہ اس کا نام علی فتح ہے۔ یہ ہمارا کیمرہ مین ہے۔ میرے آنے سے پہلے اس نے کیمرہ سیٹ کیا ہوتا ہے، پیچھے کون سی کتاب نظر آنی ہے یا ایسے اچھی نہیں لگ رہی پڑی وہ یہ اٹھا لیتا ہے، کچھ اور وہاں پر رکھ دیتا ہے، اور پھر میں جب آتا ہوں، جب مجھے یہ بلاتے ہیں، مجھے یہاں پر بٹھا کر میرے تھوڑے سے چہرے کے اینگل دیکھتے ہیں کہ میرا سر نیچے ہے کہ اوپر ہے، وہ سیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ شکریہ علی۔ اور دوسرے میرے ٹیم کے جو ہماری ٹیم کے سب سے امپورٹنٹ ممبر ہیں وہ ہیں اکس فتح۔ ویسے میں یہ بتاتا چلوں کہ علی کی آج سالگرہ بھی ہے۔ یہ 1 مئی کو پیدا ہوا اور اس کے ایسے دن یہ پیدا ہوا جب ہمیشہ چھٹی ہوتی ہے۔ تو علی، ہیپی برتھ ڈے۔ یہ اکس فتح ہیں، یہ ہمارے ڈائریکٹر ہیں، یہ مجھے کنٹرول کرتے ہیں، جو انہوں نے بدلہ لینا ہوتا ہے مجھ سے وہ آج لیتے ہیں، اور پیچھے یہ ایک سائڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ پھر دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک چند سیکنڈ مجھے حکم ہوتا ہے کہ آپ اس کو چلائیں، ویڈیو میں گفتگو کروں، پھر یہ بند کروا کر میری سپیچ کی کوالٹی دیکھتے ہیں، میرے جو فیشیل اینگلز ہیں چہرے کے وہ دیکھتے ہیں۔ جب یہ مطمئن ہو جائیں پھر یہ تھمز اپ کرتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ گفتگو شروع کر دیتا ہوں۔ اگر کہیں سے میں تھوڑا آہستہ بول جاؤں یا کچھ ایسا ہو جائے تو یہ فوراً ایسے کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ شروع کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑا سخت آدمی ہے۔ شکریہ اکس۔ خواتین حضرات، میں اپنی اس ٹیم اور اپنے بہاف پر میں آپ کو گجرانوالہ لٹریری فورم کے آج کے سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ کریں گے موراکامی کے ناول پر، جس کا نام ہے کرللیس سکورو تازاکی اینڈ ہز ایئرز آف پلگرمیج۔ میں نے موراکامی کا نام نہیں سنا ہوا تھا چند سال پہلے تک، بڑے یہ فرینکلی میں یہ قبول کر رہا ہوں۔ تا وقت کہ نجم الدین احمد، جن کے ساتھ تب میری ہر شام کو یا رات کو گھنٹوں بات ہوتی تھی، پھر میں کسی اور طرف نکل گیا، ابھی بھی نکلا ہوا ہوں، تو نجم سے بات ہونا کم ہو گئی، لیکن اندر ان کے لیے محبت، پیار اور احترام اسی طرح ہی ہے، اور ان کے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ وہ تب ترجمہ انہوں نے شروع کیا تھا اس کے ناول کافکا آن دی شور کا، تو ہم مشاورت کرتے تھے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ پھر وہ ناول یا ترجمہ چھپ گیا، کافکا بر ساحل۔ انہوں نے میرے ساتھ بھی مشورہ کیا، سلیم شہزاد صاحب کے ساتھ بھی کیا، اور بھی جگہوں پر کیا ہوگا یقیناً۔ اور جب وہ چھپ گیا اور میں نے جب پڑھا تو ابھی میں نے ان کا موراکامی کا میں نے انگریزی میں جو ترجمے ہوئے تھے وہ میں نے نہیں پڑھے ہوئے تھے، اس والے ناول کا بھی نہیں پڑھا تھا۔ تو میں سوچتا تھا کہ اس سے بہتر انگریزی والا ترجمہ کیا ہوگا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اورہان پامک کا جو مائی نیم از ریڈ ہے، جس کا سرخ میرے نام سے ترجمہ ہوا،
اور وہ سرخ میرا نام بھی میرا ہی تجویز کیا ہوا تھا پبلشر کو، اور اس کا کچھ ترجمہ میں نے شروع بھی کیا، لیکن میری رفتار بہت آہستہ تھی اور پبلشر میرے تیز گام تھے، تیز رفتار تھے، چنانچہ انہوں نے بیچ میں کسی اور کو دے دیا۔ خیر وہ کسی اور دن سے ہی۔ تو یہ جب میں نے ترجمہ پڑھا میں ایکچولی فیسینیٹ ہو گیا۔ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جنہیں ہم کیا کہا جائے، جو ان نیچرل تھیں، جو کہ غیر فطری تھیں۔ اچھا، ابھی بعض اوقات کیا، ہمیشہ ہی مجھے کم از کم وہ سائنس فکشن نہ ہو، جو غیر فطری چیزیں ہیں وہ مجھے فکشن میں بہت ہی اپیل کرتی ہیں، بشرطے کہ وہ فکشن کا حصہ ہوں۔ جس طرح اس میں ایک آدمی ہے جو کہ بلیوں کی زبان سمجھتا ہے، بولتا ہے، بلیاں اس کی دوست ہیں، وہ بلیاں کبھی کبھار آ جاتی ہیں اس کے پاس، اپنے مسائل بتاتی ہیں، یہ بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک عجیب فیسینیشن ہے۔ کچھ ایسی ہی چیز مجھے صدیق عالم کے ہاں بھی نظر آئی۔ پھر اس میں ایک جگہ پر ایک وہ ٹرکوں کا جو ہوتے ہیں ہائی ویز پر ریسٹ ایریاز، وہاں پر یہ اس کے جو کریکٹر تھے وہ تھے، اور وہاں پر بارش آئی تو اس بارش میں مچھلیاں برس رہی تھیں۔ اچھا، وہ اور چند ایک اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ کچھ یہ ہمارے ہاں اردو میں بھی میں نے پڑھے، مستنصر حسین تارڑ کا ناول خس و خاشاک زمانے میں وہ ایک صاحب کنواں کھودتے ہیں، زمیندار ایک، تو پرانے زمانے میں کنواں کھودنا ایک بہت بڑا رسک ہوتا تھا، اس پر بہت ہیوی اخراجات آتے تھے۔ وہ کنواں کھودنا بھی پتہ نہیں کہ وہ پانی کیسا ہے، پانی کی مقدار کتنی ہے، کہ وہ 24 گھنٹے لگاتار رہٹ چل رہا ہے، اور وہ پانی اس کا خشک تو نہیں ہو جائے گا، اس کی جو ٹینڈے ہیں کوئی خالی تو نہیں چلیں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ یہ ایک بڑا رسک ہوتا ہے، لیکن ایک ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو جب وہ کنواں کھودتے ہیں، وہاں ایک بونوں کی بستی تھی، وہاں سے بونے باہر بھاگتے ہیں، کوئی جھاڑی میں چھپ، کوئی کسی کی ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر۔ وہ ایک عجیب فیسینیشن تھی۔ ایک آدمی جا رہا ہے گجرات سے لاہور پیدل، اس آدمی کے میں پچھلے واقعات پر نہیں جاؤں گا، تو وہ کالا شاہ کاکو اور مرید کے ایریے میں پہنچتے تو آگے ایک فصل اگی ہوئی ہے سانپوں کی، اور وہ سانپوں کی جو سر ہیں وہ اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی زبانیں نکال رہے ہیں، اور وہ ان کے اوپر سے گزرتا ہے۔ وہ ایسی وہ فیسینیشن تھی کم از کم میرے لیے۔ لیکن پیورسٹ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوتا نہیں، فکشن جو ہوتا نہیں اس کو ہوتا بنا دیتا ہے، اور جو ہوتا ہے وہ اس کو بھی دلچسپ بنانا کہ یہ اخبار کی خبر یا کچھ ایسا نہ لگے، وہ بھی فکشن نگار کا کارنامہ ہے، اور وہ ہمیں اس کتاب میں ملتا ہے۔ جو ہوتا ہے وہ اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ کہانی کار اس کو اپنے کاری کو جکڑ لیتا ہے۔ ابھی یہ جو اس میں جو کہانی ہے یا قصہ ہے، یا یہ ایک ایسے آدمی کا ہے جو کہ گم گیا ہے دنیا میں، پڑھا لکھا ہے، بظاہر کامیاب ہے، مالی اسودگی کی اس کی بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، ملازمت بھی اچھی ہے۔ یہ چند ایک دوست ہوتے ہیں جو کہ ہائی اسکول یا کالج کا جو شروع کا زمانہ ہوتا ہے، یہ ہر چیز آپس میں کبھی انہوں نے بیٹھنا، زندگی کے معاملات، عہد و پیمان، اس میں 2-1 لڑکیاں بھی تھیں، 3-4 لڑکے تھے۔ اور وہ جو ایک کوئی ان میں اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی خواہشات کا یا ایسا کچھ نہیں تھا، وہ صرف دوست تھے، جنڈر فری دوستی تھی۔ تو اس کو وہ ایک دم
الگ کر دیتے ہیں. اسے یہ بہت اپسیٹ ہے، بہت اپسیٹ ہے، اور اسی میں یہ زندگی گزار رہا ہے، کوئی اس کا دوست نہیں. وہ ایک ایسا ہی، وہ ایک نفسیاتی کشمکش میں سے گزر رہا ہے. پچھلی پوسٹ میں ہم نے ان سیکریٹ جو تھا اس میں ایک نفسیاتی جو چیز تھی وہ گلٹ تھا، احساس جرم. اس میں جو گلٹ تھا، گلٹ تو نہیں، اس میں جو نفسیاتی جو ایک پہلو تھا، اس آدمی کی الجھن تھی، وہ اس کشمکش میں مبتلا تھا ہر وقت کہ مجھے انہوں نے اکیلا کیوں کیا. یو سی، یہ ایک اسے یہ مسلسل وہ اس چیز میں گرفتار تھا. انسلٹیڈ بھی فیل کرتا تھا کہ میری تضحیک کی گئی ہے، مجھے کیوں نکالا گیا. ایک ایک سیاسی بات بھی ہوگی، مجھے کیوں نکالا گیا، کہ بات یہ ہے کہ مجھے کیوں الگ کیا گیا. تو ابھی اس کی ملاقات پھر ایک ایسی عورت سے ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کو ذہنی اور جسمانی لگاؤ بھی ہو جاتا ہے، اور وہ عمر میں اس میں 1-2 سال بڑی ہے. وہ کہتی ہے کبھی تم نے کوشش کی جاننے کی یہ کیوں ہوا؟ کہتی ہے، تو یہ کہتا ہے نہیں. اس نے کہا بڑے بیوقوف آدمی ہو. چنانچہ پھر وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے، سب سے، کسی کو کدھر. سو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں ابھی آگے سٹوری میں کہانی میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے کہانی تو بیان نہیں کرنی. میں نے اس ناول کا جو ایفیکٹ ہے قاری پر، چند ایک قاری ہوتے ہیں جو کتاب کو شروع کیا، کتاب کا مزہ نہیں آیا، چھوڑ دیا. میں ان میں نہیں ہوں. میں جب کتاب ایک اٹھاتا ہوں تو وہ جیسی بھی ہو، میں اس کو ٹل آئی کیری اٹ آن ٹل اینڈ، میں اس کے اختتام تک جاتا ہوں. تو شروع میں یہ مجھے کتاب ایسی لگی کہ وہ کافکا آن شور یا کافکا بر دب ساحل جیسی مجھے نہیں لگی. لیکن یقین کیجئے جیسے جیسے میں آگے جاتا گیا، جیسے جیسے اس آدمی کی نفسیاتی جو الجھنیں تھیں وہ مجھ پر واہ ہوتی گئیں، مجھ پر کھلتی گئیں، اور میری دلچسپی اس کتاب میں مسلسل بڑھتی رہی. اور پھر کیا ہوا کہ پھر ایک تجسس نے بھی جگہ لے لی کہ کیا سب وہ بتائیں گے، وہ کیا ہوگا، وہ کیسے ہوگا. تو وہ کیا تھا، وہ کیسے تھا، مجھے اس میں نہ پڑھتے ہوئے وہ تھی، تجسس تھا، لیکن اتنا نہیں کہ میں وہ جانوں. لیکن مجھے اس آدمی کی جو کشمکش تھی ذہنی، اس کا جو اس پر نفسیاتی دباؤ تھا، اس میں سے وہ کیسے نکلتا ہے یا نکل بھی نہیں پاتا، مجھے اس میں زیادہ دلچسپی تھی. سو خواتین و حضرات، آج کی بات اتنی ہی. ابھی میں ایک شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، جو ہماری پچھلی ویڈیو تھی ان سیکریٹ، اسے مجھے یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اسے توقع سے زیادہ اس کو پذیرائی ملی، جس کے لیے میں تمام خواتین حضرات آپ کا شکر گزار ہوں. اور امید ہے، کیونکہ جب اس طرح پذیرائی ملے تو آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنے کی بھی آپ کے اندر ایک خواہش جاگتی ہے. سو آج کی ویڈیو اسی کا ہی ایک سلسلہ ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور ہم اسی طرح آپ کو کتابیں دیکھیں کتنے مہینے پیش کرتے ہیں، سو کرتے رہیں گے. میں اب اپنی ٹیم اور اپنے بہاف پر آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں یہ بھی مطالبہ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، دیکھیں،
اور اس کو سبسکرائب کریں۔ خواتین و حضرات خوش رہیں، اپنے گھروں میں پرسکون رہیں۔ خدا حافظ۔